حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر، صبر و استقامت اور عفو درگزر کے عظیم علمبردار پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں پوری ایک سورت نازل فرمائی اور اس میں عبرت و حکمت کے واقعات بتائے۔ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورت قصے کو احسن القصص کے نام سے بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے 3۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسب نسب اس طرح سے ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یوسف علیہ السلام ہیں۔ قرآن میں 26 مرتبہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، 24 مرتبہ تو صرف سورہ یوسف میں، 1 مرتبہ سورہ انعام میں اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ کرے گا، نبوت سے نوازے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا، جیسے اس سے پہلے تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ اور انہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں، نہیں تو وہ ان کے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے اور شیطان ان کے درمیان کوئی نہ کوئی جھگڑا ضرور ڈلوا دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے خواب میں واضح طور پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، تو یہ بات سن کر ان کے بھائیوں کو اس سے حسد نہ ہو، تو پھر وہ حسد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے اور آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اخفاء سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ ایک فطری طور پر ان میں ذہانت و فطانت تھی، وہ اپنے والدین کے فرمانبردار تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان میں نبوت کو دیکھ رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دوسرے بھائی یہ دیکھ کر ان سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، ترجمہ: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان صریح غلطی پر ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو ایسے کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے 10۔ پھر انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی بھیج دیں، اور یہ ظاہر کیا کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلیں کودیں تفریح کریں، لیکن ان کے دل میں ایک بات جو تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا، بیٹو مجھ سے تو اس کی جدائی ایک گھڑی بھی برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے گا، وہ چھوٹا بچہ ہے، تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ اس پر بھائی کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں جبکہ ایک ہم طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے، یعنی بھیڑیا اس پر حملہ کرے گا اور ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے جائے گا اور ہم اس طرح سے غافل ہو جائیں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، تب تو ہم بہت ہی برے ثابت ہوں گے۔ تو غرض یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کو لے کر آ گئے اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کا گہرا کنواں، اندھا کنواں ایسے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اصل میں یہ وہ کنواں ہوتا ہے جو پانی کی تلاش میں کھودا تو جاتا ہے لیکن وہاں پہ پانی نہیں نکلتا، تو اس طرح کے کنویں میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔
یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ایک ایسا وقت آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ جب رات ہوئی تو وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہم سچ ہی کہتے ہیں لیکن آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور وہ اپنے بھائی کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو حقیقت حال کی سمجھ آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر بھیڑیا ان کو کھا گیا ہوتا تو انہوں نے قمیض تھوڑا اس نے بھیڑیا نے ثابت چھوڑنی تھی، قمیض بھی تو پھٹی ہونی تھی نا، حالانکہ قمیض ٹھیک تھی اور پر خون انہوں نے جھوٹا لگایا ہوا تھا کسی جانور کا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پہچان تو ہو گئی لیکن انہوں نے صبر ہی کیا۔ انہوں نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ تم نے اپنے دل سے بات بنائی ہے، لیکن صبر ہی بہتر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو اب اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرمانے لگے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے والوں نے اپنا ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں دیکھا تو اس کو یوسف علیہ السلام نظر آئے۔ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے باہر آ گئے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ میرے لیے خوشخبری ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، یعنی اس نے ان کو پونجی سمجھ کے اپنے غلام کی حیثیت سے اپنے پاس چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا جو وہ سازش کر رہے تھے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر میں داخل ہوئے۔ مصر میں جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ عزیز مصر تھا، یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا اور ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانائی، علم و حکمت اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورگلانے کی کوشش کرنے لگی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبا مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا، وہ مال و جمال میں بھی بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر اسے برائی کی دعوت دی۔ اور اس سے بڑھ یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکرے حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل سے تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار اتقاء ہیں جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشک بار ہو جانے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت، صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اس عورت کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت نے آپ کا تعقب کیا اور دروازے کے پاس عورت کو اس کا شوہر مل گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام پر اس بات کا الزام لگا دیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ بہرحال عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ طے کیا گیا کہ قمیص کو دیکھا جائے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، یا اگر اس طرح ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بچنے کے لیے بھاگے ہوں تو اس عورت نے پکڑ کے کھینچا ہو جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا ہو، اور جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو اس طرح اس شخص نے یعنی عزیز مصر نے یہ کہہ دیا اپنی عورت کو کہ تمہارا ہی قصور ہے، تم اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کی ذرا بھی فکر نہ کریں، اس بات کو جانے دیں اور اس کا ذکر نہ کریں۔
مصر کے شہر میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، وہ تو صریح غلطی پر ہے۔ جب اس بات کی خبر عزیز مصر کی بیوی کو ہوئی تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، سب عورتوں کو بلا بھیجا کہ وہ ان کے گھر میں آئیں اور ضیافت کا انتظام جو ان کے لیے کیا گیا ہے اس سے لطف اندوز ہوں۔ اس نے ان کے لیے فروٹ رکھے اور چھری دی سب کو ایک ایک، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ بہترین لباس پہن کر ان کے سامنے آئے۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلال سے اس قدر مرعوب ہو گئیں کہ انہوں نے فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، حاشا للہ، پاکیزگی تو اللہ کے لیے ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی یہ اتنا خوبصورت اور نوجوان ہے، اور جس عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کیا وہ اس کی مالکہ بھی ہے، تو پھر بھی یہ محفوظ رہا، یہ برائی میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس طرح کا کام تو کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ ہر حال یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان عورتوں کا مکر و فریب اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے، اور ان کے لیے ان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور عزیز مصر کو بھی یہ بات مناسب لگی کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو قید ہی کر دیا جائے، تاکہ جو باتیں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں ہو رہی ہیں وہ دب جائیں، اور یوسف علیہ السلام بھی اس طرح سے ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 اور لوگ داخل ہوئے، جن میں ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کو مشروب پلانے والا تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ابھی مشکوک ہی تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا۔ انہوں نے خواب دیکھے۔ جو روٹیاں پکانے والا باورچی تھا اس نے دیکھا کہ اس نے روٹیاں پکائی ہیں، اپنے سر پر رکھی ہوئی ہیں ٹوکرے میں، اور پرندے اس کے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کے لیے پیالے میں شراب نچوڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ خواب یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ انہوں نے یہ جانا، یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اچھی خوبیوں والے اچھے انسان ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر ان کو بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خواب کا ذکر ان سے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر تو بتائی، لیکن اس سے پہلے ان کو تبلیغ کی، یعنی توحید کی ان کو دعوت دی اور اپنے دین کے بارے میں بتایا۔ کہا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق خدا بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ صرف نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس موقع پر تبلیغ کرنا انتہائی حکمت و کمال کا مظہر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزی ہو چکی تھی، اور لہٰذا وہ آپ کی بات سننے اور ماننے پر آمادہ تھے۔ اس لیے مناسب تھا کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا ہے انہیں اس سے زیادہ اہم اور مفید امر کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتائی اور کہا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، یعنی آزاد ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ اور ان دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا تھا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اسے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اس نے اپنے سرداروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا کہ تم اس کی تعبیر مجھے بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان حال خواب ہیں اور ہمیں اس کی کوئی تعبیر نہیں آتی۔ اب جو شخص ان قیدیوں میں سے رہا پا گیا تھا اسے مدت بعد وہ بات یاد آ گئی، تو وہ بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر بتلاتا ہوں۔ چنانچہ وہ جیل خانے میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف ہے بڑے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں اور وہ جان لیں۔
انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو تم غلہ کاٹو گے اس کو تھوڑا سا استعمال کر لینا، باقی خوشوں ہی میں رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے اور جو تم نے غلہ جمع کر کے رکھا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، صرف تھوڑا سا غلہ رہ جائے گا جو تم رکھ چھوڑو گے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا کہ اس میں خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو جب یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جو ان کو بتائی تھی بادشاہ کو بتلائی گئی، تو بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جیل سے باہر لایا جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے ان لوگوں کا حال معلوم کیا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ چنانچہ عورتوں کو بلایا گیا تو عورتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس نے ہی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہو گئے۔ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ انہوں نے اپنے مالک کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنے پاس مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں، یعنی میں خوب علم رکھتا ہوں کہ ان کاموں کی نگرانی کیسے کرنی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی عہدے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ اس کا سوال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طویل آزمائشوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت سے نوازا۔ اس وقت سارے علاقے میں قحط پھیل چکا تھا، کنعان بھی اس قحط سے متاثر ہوا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے کے لیے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور وہ ان سے امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام سے غلہ طلب کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور ان سے کہا کہ ایک تمہارا اور بھائی ہے باپ کی طرف سے، اس کو بھی لے کر آنا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں، تو اگر تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس نہ لاؤ گے نا تو نہ تمہیں غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور ہم ضرور ان کو لے کر آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جب یہ جانے لگیں تو ان کے بوروں میں ان غلے کی جو قیمت ہے انہوں نے ادا کی ہے وہ بھی رکھ دینا، تو بعید نہیں کہ وہ دوبارہ ہماری طرف لوٹ کر۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم سے غلے کا ماپ روک لیا گیا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہیں بھیجیں گے تو ہمیں اس سال کے بعد غلہ نہیں ملے گا، اس لیے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہمیں غلہ مل جائے، اور یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، اب ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور زیادہ لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ کا قرار نہ دو، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے میرے ساتھ پختہ قول اقرار نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس لاؤ گے، سوائے ایک صورت کی کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے حوالے کیا اور ساتھ اس بات کی تاکید کی کہ سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ تو ان کے ایک دل کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، اصل حکمت والا اور علم والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس جگہ دی اور پوشیدہ طور پر ان کو بتا دیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں۔ پھر بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر پانی پینے کا پیالہ اسی سے ناپ کے دیا جاتا تھا وہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھوا دیا۔ جب بھائی صبح کے وقت روانہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے چند افراد بھیجے، انہوں نے جا کر کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو تمہیں ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے اس وعدے کی پورا کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی، لیکن قافلے والوں نے اس کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تب الزام لگانے والوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے؟ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر تمہیں کیا سزا ملے؟
تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ان کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ تلاشی شروع کی گئی اور پیالہ بن یامین کے سامان میں سے نکلا تو بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ تو بہت بری بات کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ تو ظلم ہوگا، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی پختہ قسم لی ہے، یعنی وعدہ لیا ہے کہ بن یامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے، اب تم اگر اس کو لے کر نہیں جاتے تو تم عہد شکنی کے مرتکب ہوگے، اس لیے میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہی ٹھہروں گا یہاں تک کہ والد صاحب مجھے خود واپس آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی اور طرح کا فیصلہ کر دیں، لہٰذا تم اپنے والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم غیب کا علم تو جاننے والے نہیں تھے، آپ قافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم آئے ہیں کہ واقعی اس نے چوری کی ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ جب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو بن یامین کی داستان سنائی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی یاد بھی ستانے لگی اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے رب سے پر امید رہے، اور آپ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے پیارے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح سے تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہی ہوتے ہیں۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ اس کے عوض ہمیں پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے جب تم نادانی میں تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو کر بہک گیا ہوں تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، لیکن جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا اور اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان، ہمارے لیے گناہ کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔
اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر کے شہر میں ہی ہوئی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ان کے آبائی شہر میں ہی دفن کیا، لیکن خود مصر میں ہی مقیم رہے۔ لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں گے تو ان کی میت کو بھی ساتھ لے جائیں اور ان کے آبائی وطن میں دفن کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آپ کی میت کو ساتھ لے گئے اور آپ کو آپ کی آبائی وطن کے قریب دفن کیا۔